یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ رودات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سونار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں میں بائیک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل کے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہیں، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائیک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائیک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہیں، تو میں نے بائیک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات یہ ہوئی کہ خاتون نے بائیک سے اترنے کی بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب گوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا اور بادل نخواستہ بائیک آگے بڑھا دی۔ سہراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائیڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائیک لیفٹ سائیڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں۔ سو جب دل ہی دل میں اس خاتون کو صلواتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائیک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا تھا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر رہے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائیک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے 2 بار لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ کر آتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائیک ان کے سامنے روکی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائیک پر بیٹھ گئیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہ پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے
और आखिर ये हफ्ते की रात को यहाँ क्या करने आती हैं और लिफ्ट के लिए मेरा ही इंतजार क्यों करती हैं। इतने में इन खातून की मंजिल आ गई, वही गूर अंधेरा, वीरानी, बंदा न बंदे की जात। आस पास तो छोड़ो, दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई रास्ता, बस ताहदे नजर मैदान ही मैदान। इन खातून ने बाइक से उतरने के बाद अचानक ही मेरा सीधा हाथ पकड़ के मुझे अपनी जानिब खींचना चाहा, लेकिन फिर एक झटके से मेरा हाथ यूं छोड़ दिया जैसे उन्हें करंट लगा हो। मुझ पर भी अचानक एक दहशत सी तारी हो गई थी और मैंने इसी दहशत और वहशत के आलम में बाइक वापसी के लिए मोड़ी थी। बस इन चंद लम्हों में क्या देखता हूँ कि मैं वहाँ तन्हा खड़ा था, वो खातून गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक इस वीरान मैदान में मेरे अलावा कोई न था। खुदा जाने इस खातून को जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। मुझे बाइक मोड़ने में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में कोई इंसान तो गायब नहीं हो सकता। मेरी तो मानो सारे जिस्म से जान ही निकल गई थी और फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह घर पहुंचा। कई दिनों तक बुखार में फनकता रहा। सब मुझसे पूछ पूछ कर थक गए कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं किसी को क्या बताता कि 3 दफा जिस औरत को मैंने ड्रॉप किया वो कौन थी। ये मामला मुझसे आज तक हल न हो सका कि वो कोई बदरू थी या फिर चुड़ैल। और फिर जो इसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा था, अगर इस वक्त मेरे बाजू पर अम्मा का दिया हुआ कुरानी तावीज न बंधा होता तो फिर मेरा क्या हशर होता। ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये खौफनाक कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप पर बर वक्त पहुंच सके।